اصل میں جتنے فرقے بنے ہیں، خوارج، روافض، جہمی، معتزلہ، یہ چار ان کی بنیادیں ہیں۔ رؤوس المبتدعۃ اربع، فتح الباری کتاب الاعتصام میں ابن حجر نے نقل کیا، وہ کتاب الاحکام میں، کتاب التوحید میں، رؤوس المبتدعۃ اربع، چار فرقے تمام بدعتوں کی جڑیں ہیں: الاعتزال، الخروج، الرفض، الجہم۔ بقیہ جتنے ہیں وہ ان سے نکلے ہیں، جیسے کرامیہ ہے، قدریہ ہے، جبریہ ہے، مرجیہ ہے۔ اور ہر دور اور ہر زمانے میں چار بدعتی فرقے نہایت خطرناک ہوتے ہیں۔ معتزلہ حدیث کے معنی اور مطلب کے لیے اپنی عقل معیار سمجھتے تھے، عقل پرست تھے بڑے، خود پیغمبرانہ تشریح اور صحابہ کی توضیح نظر انداز کرتے تھے، تو اہل سنت سے خارج ہو گئے۔ نبی کی تشریح نہیں مانی، سنت سے نکلے، اور صحابہ کی نہیں مانی، جماعت سے نکلے۔ اور ان کا بڑا ہے واصل ابن عطا۔ خوارج نے تو ابو بکر و عمر کے علاوہ عثمان و علی، معاویہ اور ان کے متبعین تک کی تکفیر کی۔ اور غزوہ صفین کے بعد یہ پیدا ہوئے ہیں، ان الحکم الا للہ کا رٹ لگا کے۔ اور روافض یہ یہودی سازش کا نتیجہ ہے، عبداللہ ابن سبا کی بنائی ہوئی جماعت، جو علی و حسن، حسین و فاطمہ اور ائمہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور دین کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ ابو بکر و عمر و عثمان و عائشہ کی شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں۔ رفض کی مشہور کتاب معرفت و اختیار الرجال، یا اختیار و معرفت الرجال، یا الکشی، جلد 2 صفحہ 164۔ اور جہل بن صفوان وہ اللہ کے صفات کا منکر تھا، خیر الرازقین نہیں مانتے تھے۔ کیسے خیر الرازقین ہے؟ کسی کو بریانی ملتی ہے، کسی کو چٹنی نہیں مل رہی۔ احسن الخالقین وہ کہتے ہیں نہیں مانتا ہوں۔ یہ ٹیڑھا آدمی کس نے پیدا کیا؟ یہ آنکھ ہے جس کی نہیں ہے، کس نے بنایا ہے؟ ایسی باتیں کرتا ہے فضول۔ اور روافض وہ تو تمام صحابہ کے دشمن ہیں، تو خوارج، معتزلہ، روافض اور جہمی یہ اہل سنت سے خارج فرقے ہیں۔ اور ہر دور اور ہر زمانے میں پیغمبرانہ سنت اور صحابہ کرام کی جماعت اور ان میں سے کسی ایک فرد کا بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی بھی فرد اور شخص کا اتباع نجات کے لیے کافی ہے۔ مبتدئین زمانہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ان کا کوئی عقیدہ اور عمل جو اختلافی ہے سنت کے مطابق نہیں۔ مثلا پیغمبر فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، سنن دارقطنی۔ اور فریقین کے ہاں مسلمہ روایت کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، جہاں کوئی سلام پڑھے مجھے پہنچاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں آ گیا تاج والا،
نبی کھڑا تشریف لا رہا، پیغمبر فرماتے پہنچایا جاتا، یہ کہتے نہیں پیغمبر پہنچتے، الٹا۔ اور بخاری میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور تمام صحاح میں موجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بندہ جب التحیات پڑھ لے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فَهِيَ تَصِلُ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد اس کا ثواب پہنچتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، کتاب الصلاۃ، ترمذی، بخاری، مسلم، ہر اس نیک بندے کو جو آسمان و زمین میں ثواب پہنچتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پیرانی پیر آ رہا ہے، بزرگان دین حاضر ہوتے، الٹا ہر نظام بدعتی کا دین محمدی کے مقابلے میں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ قرآن و سنت کا جتنا ازدراء، یعنی رجا، محبت، اور ثانیاً اس کی 3 شرطیں ہیں، کم، کیف، عین، کمیت، کیفیت، عینیت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کا راستہ ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ایک اللہ کی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ ان اعبدونی، اور آقی میری عبادت کرو، ان ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کے علاوہ جو ٹیڑھے راستے ہیں ان کی عبادات غیر اللہ کی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کو ہم کہتے تعین مسلک کی دعا، تسدید مشرب کی دعا۔ وہ مسلک اور مذہب جس پر چل کر نجات ہونے والی ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ قرآن اور سنت اور صحابہ کے ماننے والے۔ خود صحابہ کے بارے میں ابن شہاب زہری سے مصنف عبد الرزاق میں مروی ہے، کانوا اہل السنت والجماعت، وہ خود سنت کے پابند۔ اہل سنت والجماعت کا پہلا طبقہ صحابہ کرام، دوسرا طبقہ تابعین، تیسرا اتباع، مجتہدین، محدثین، ہر دور کے قابل اعتماد علماء، باصفا اولیاء اور دین کامل کے ماننے والے کلمہ گو مسلمان، یہ اہل سنت والجماعت۔